بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں آج تراویح ہے۔ سورہ عنکبوت چل رہی ہے، سورہ عنکبوت کی باقی آیات ہیں، اس کے اندر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو گے تو نماز تم کو برائیوں سے، بے حیائی کاموں سے بچا۔ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے پھر بھی وہ پورے کاموں سے نہیں بچتے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ قرآن کے اندر کہ نماز بے حیائی کاموں سے بچائی، اس کی وجہ یہ کہ ہماری نماز صحیح ہے۔ دیکھیں آدمی کی نماز میں ہماری کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ اگر نماز جیسا نماز کا حق ہے اس طریقے سے انسان ادا کرے تو یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اپنے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی نماز پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں برائیوں سے یہ بچا دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صحابہ نے سوال کیا ہوئی کہ قیامت کے دن درجے کس کے بلند ہیں؟ کون سے ایسے عمل کرنے والے ہیں جن کے قیامت میں درجے بلند ہوں گے؟ تو آیت نازل ہوئی کہ ذکر جو کثرت سے کرنے والے ہیں ان کے درجے قیامت کے دن بڑے بلند ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ جہاد کا تو بڑا مقام ہے، تو کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ذکر کرنے والے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جو جہاد کے اندر ہیں ان کی تلواریں بھی ٹوٹ جائیں جہاد کرتے کرتے، اور یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ رنگ جائیں خون کے اندر، پھر بھی ذکر کرنے والوں کا مرتبہ ان سب کا، یعنی ذکر کا یہ مقام ہے جن کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کی یاد کے اندر رہنا یہ بڑا مقام ہے۔ پھر فرمائے کہ حضور کی صداقت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ حضور امی ہے، یعنی کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور اس کے باوجود قرآن کو پڑھا رہے ہیں، اور کیا نام ہے علوم کے چشمے اس میں سے نکل رہے ہیں، اور ایسے سے علوم کہ جو اب 1400 سال کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو قرآن پاک کی آیت ہے اس سے یہ سائنسی ایجادات جو ہیں جو آج ہی اس کی پہلے سے قرآن پاک نے پیشین گوئی کر دی۔ تو ایسی کتاب جو اتنے علوم رکھنے والی ہو اس کو وہ شخص پڑھا رہا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہیں، اس کا نام ہے امی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کی شان اسے بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کو راہ عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر انسان ظاہری طور پر کوششیں کرے یا باقی طور پر کوشش کرے، جو روحانی ترقیات کے لیے کوششیں کرے، محنت کرے، مراقبے کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب روحانی مقام کیسے آتے ہیں؟ بھائی مراقبے کرو، جو اولیاء کرام طریقے بتائیں ان پہ عمل کرو، بھی پہنچ جاؤ گے الہی کے اعلیٰ مقام پہ۔ یا دنیا بھی اس سے مراد ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر کوئی جدوجہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو اس کو منزل کو عطا فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورہ روم شروع ہو رہا ہے۔ سورہ روم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ روم جو ہے وہ ابھی تو مخلوق ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر غالب آئے، اور یہ اس لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ روم کی اور کیا نام ہے ایران کی جنگ تھی۔ اس زمانے میں ایرانی جو ہوتے تھے وہ تو آگ کے پوجنے والے ہوتے تھے، آگ پرست ہوتے تھے، اور یہ جو رومی تھے یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ کم سے کم یہ اہل کتاب تو ہیں، ان کو فتح حاصل ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو آتش کو مانگنے والے ہیں اور آپ کو پوجا کرنے والے ہیں۔ لیکن فتح ہو گئی کیا نام ہے ایران کو، اور روم جو ہوگا وہ مغلوب ہو گیا۔ تو پھر پیشین گوئی اللہ نے دی قرآن پاک میں، فکر مت کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ رومی کو عطا فرمائے گا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، پوری دنیا کے لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اتنی زبردست شکست ہوئی ہے ان کو کیا نام ہے رومیوں کو، یہ تو اٹھ نہیں سکتے اور کامیاب ہو نہیں سکتے ان کے مقابلے میں۔ لیکن قرآن کی پیشین گوئی کون غلط کر سکتا ہے اس کو؟ 9 سال کے بعد اللہ نے پھر رومیوں کو فتح فرمائی اور قرآن کی صداقت کی وہ ظاہر ہوئی۔ بڑی مسلمانوں نے خوشی منائی۔ لیکن مسلمانوں کو ایک قلبی لگاؤ ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ اہل کتاب ہوتے ہیں ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، اب مودی سے معاہدہ کر رہے ہیں، کیا نام ٹرمپ صاحب بھی اور کیا نام وہ، ارے معاہدہ تو ہم سے کرنا چاہیے مسلمانوں سے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے اسلام کی دشمنی کے اندر وہ کیا نام ہے ہندوؤں کو زیادہ ترجیح دیتے، ہمیں ترجیح دیتے، شروع سے طریقہ رہا ہے۔ پھر فرمائے کہ 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ایک حزب الرحمان، ایک اللہ کا گروہ ہے ایک شیطان کا گروہ ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ ازل سے چل رہی ہے، حضرت آدم سے اب بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہی ہے۔ حزب الشیطان اور حزب الرحمان کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی،
اور کامیابیاں اور کامرانی اللہ عطا فرماتا رہے گا، اور اس کا فیصلہ جنت کے اندر ہوگا کہ کون جناب جنت میں جانے والا، کون جو شیطان کے گروہ میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں اس کا گروہ کیا نام بن گیا، جو امریکہ کے ساتھ ہیں، جو کیا نام اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ حزب الشیطان، شیطان کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے جن کا ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو مرنا 90,000 لوگ بتائیے انہوں نے قتل کر دیے ہیں کیا نام ہے غزہ کے اندر، اور ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے تھے۔ یہ حزب الشیطان جو پھر دلائل دی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ شان ہے اللہ کی کہ دو ضدیں ہیں، تو ان ضدوں میں سے اللہ کا لگا موت اور زندگی، یہ دو ضد ہیں۔ زندگی ہوتی ہے تو موت ختم، موت ہوتی ہے تو زندگی نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے تو موت نہیں ہوتی، یہ دونوں ضد ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ مردہ سے اللہ زندہ نکالنا ہے، زندہ سے مردہ نکالنا ہے۔ اب انڈا مردہ ہے، زندہ سے نکالنا، اور پانی کا ایک بوند قطرہ ایک مردہ کی چیز ہے، اس سے انسان بنا رہا اللہ چاہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت ہے۔ اور جب وہ یہاں یہ شان دکھا رہا ہے تو قیامت کے دن اس سے بڑی شان نظر آئے گی کہ جتنے مر گئے ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور دیکھو یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کے رنگ علیحدہ ہیں، نسلیں ان کی علیحدہ ہیں، ان کے طور اطوار علیحدہ ہیں، ان کی زبانیں علیحدہ ہیں، ان کے چہرے علیحدہ ہیں، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ حالانکہ کھربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملے گا۔ اور یہ جو رنگ ہے مختلف اور یہ ثقافت ہے مختلف، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کیا بنانے والا ہے کہ جس نے تمام چیزیں بنائی ہیں اور ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمائیے یہ سب توحید کی نشانی، یہ توحید دلائیں۔ دن اور رات دیکھو کہ دن اور رات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کو نیند عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جن کے پاس جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھی کتنی نیند کی چیز ہے۔ ایک آدمی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر، ایک بہت بڑا کوئی ارب پتی آدمی ہے، اس کی پلک نہیں جھپک رہی، پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے کروڑ روپے دے دے لیکن پلک میری جھپکنے لگی، پلک نہیں جھپک۔ اللہ ہماری روزانہ پتہ نہیں کتنی پلکیں جھپکتی ہیں اور کتنے آرام سے ہم سوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ابھی اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے اور ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ نیند بھی تمہارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تمہاری آنکھ کی جھپک رہی ہے، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ وہ تو اربوں روپے لگانے کے لیے تیار ہے، ایک مرتبہ پلک چھپک جائے اس۔ اللہ کیا شان ہے رب، اللہ کی نعمتوں کی انسان کو قدر نہیں۔ صرف ہم نے جس کو بھی پیدا کیا وہ اسلام کی فطرت رکھنا ہے۔ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت ہے اسلام جو ہے وہ، اگر اس کو ماں باپ حضور نے فرمایا نا ابوا یحودانی و نصارانی، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصاری بناتے ہیں، اگر ماں باپ اس کو یہودی اور نصاری نہ بنائیں تو فطرت کے دین پر وہ انشاءاللہ اسلام پر قائم رہے پیدا ہونے کے بعد۔ یعنی یہ دین کا یہ فطرتی دین ہے یہ اسلام جو ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ نماز پڑھا کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کتنی سخت بھائی، یعنی مطلب یہ نماز کے ساتھ یہ فرمایا کہ نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا شمار مشرکوں میں ہو، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے وہ غور کرے کہ کتنی سخت وعید ہے اس آیت میں۔ فرمایا مشرک میں سے نہ بنو، نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ بحر اور بر کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، جو مصیبتیں تباہیاں آتی ہیں، دماغ کا سبق ہے جنہ وہ تمہاری ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی۔ کسی طوفانی مصیبتیں آ رہی ہیں، ادھر بم برس رہے ہیں، ادھر بم برس رہے ہیں جناب، ادھر جناب تباہیاں ہو رہی ہیں، ادھر تباہیاں ہو رہی ہیں، ادھر لوگ مر رہے ہیں، ادھر قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زہر الفساد، یہ جو فساد برپا ہوا ہے بحر میں بھی ہو رہا ہے، سمندر کے اندر بھی جناب کشتیاں اور جناب جہاز اغوا بھی ہو رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں، بم بھی اندر برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بحر و بر کے اندر فساد ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدینا، کہ تمہاری ہاتھ کی کمائی تمہارے گناہوں کی سبب، گناہ کی وجہ سے یہ تمام مصیبت آ رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کے اندر ذکر ہے مشرکین کا کہ مشرکین نے سوال کیا ہوئی کہ آپ لقمان کے بارے میں بتائیے لقمان کون تھے؟ تو تفصیل یہ جو لقمان تھے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور 1000 سال کی ان کی عمر تھی، 1000 سال وہ زندہ رہے۔ ان میں یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی ہوئے یا نہیں ہوئے، بہرحال یہ بہت بڑے ایک حکمت والے تھے، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ حکمت کی باتیں بتائی ہیں، وہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ والدین کا احترام کرنا، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کس طرح انہوں نے 9 مہینے مان یا تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کس طرح تم نے پلا کر اپنا خون جگر پلا کر تم نے پالا ہے،
تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ چھپ کے گناہ کرو گے، اللہ دیکھ لیگا۔ اگر کوئی رائی کا دانہ بھی کسی پہاڑ کے اندر ہے، کسی صحرا کے اندر ہے، اور وہاں بھی ہوگا تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اگر کوئی چھپ کے کوئی کام کرو گے تو اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اس کی نظر کے اندر۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، علماء فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اور فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ یہ آیت اگر قرآن پاک کو لکھ کر جس گھر سے کوئی بچہ غائب ہوا ہے کہ کوئی آدمی، آج کل مسنگ پرسن بہت ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ سے کوئی آدمی غائب ہو گیا ہے، کسی کو ذبح کر دیا ہے، کوئی بچہ غائب ہو گیا ہے، تو آیت لکھ کے اس گھر کے اندر ڈال دیں، انشاءاللہ وہ بچہ اس آیت کی برکت سے واپس آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اور دوسرا کیا فرمایا کہ دیکھنا حضرت لقمان نصیحت کرتے ہیں، ایک تو نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتے رہو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کیا کرو، اور دیکھو کبھی بھی تکبر مت کرو، اللہ کو تکبر پسند نہیں، جو تکبر کرتے ہیں وہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جب بات کیا کرو تو نیچی آواز میں بات کیا کرو، یہ جو اونچی آواز میں بات کرنا یہ گدھے کی آواز ڈراتی ہے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی شان یہ، اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور کیا نام ہے جتنے دریائے سات سمندر ان کو سیاہی بنا دی جائے، اور پھر اللہ کی شان لکھی جائے، اس کے علم کو لکھا جائے، تو پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی شان۔ اللہ نے کتنا، اللہ کے علم اور اللہ کی شان کتنی بڑی، اس کا کوئی حد نہیں کر سکتا، اس کے علم کا کوئی حد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص اللہ نے فرمایا کہ خاص مجھے علم ہے ان چیزوں کا۔ اس میں قیامت کا علم ہے، ایک کیا نام ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم ہے، ایک کیا نام ہے ماں کی پیٹ میں کیا ہے یہ علم ہے، انسان کہاں مرے گا اس کا علم ہے، کس جگہ پہ مرے گا، کب مرے گا یہ علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 چیزوں کا علم ہے، میرے ساتھ خاص میرا علم نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خاص اللہ کا علم ہے نہ کسی کو دیتا بھی نہیں، اللہ کا مطلب ہے تو میرا خاص علم، لیکن اپنے پیاروں کو میں عطا فرما دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ اللہ نے عطا نہیں فرمایا، الا من ارتضى، اللہ نے فرمایا لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول، میں کسی پر اپنا غیب کا علم جو خاص جو علم ہے یہ والے علم یہ میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن جو میرے چیزہ رسول ہیں ان کو میں یہ خاص علم عطا کر دیتا ہوں، بتا کہ خود اللہ فرماتا۔ اب مان لو کہتے ہیں انسان تو اللہ نے کہہ دیا یہ خاص میرا علم ہے، کسی کو نہیں پتا، کیسے پتہ نہیں ہے؟ یہ جنگ بدر ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بتا دیا تھا کہ کل فلاں کافر اس جگہ پہ مر کے گرے گا، کل فلاں کافر اس جگہ پہ مر کے گرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے صبح دیکھا وہ کافر اسی جگہ پہ مر کے گرا۔ اب یہ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا خاص علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کون مرے گا، کہاں مرے گا، حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہاں مرے گا، کہاں مر کے گرے گا، اور کب مرے گا، کون مرے گا۔ جس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنا خاص علم اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے، یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آتی ہے، سجدہ کرنے والے مومنوں کے اللہ تعریف کر رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ اکڑ کے نہیں اور تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ پسند ہے، اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 1000 برس کا ہوگا، 1000 سال، اور بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو ہمارے مقبول بندے ہیں جو نیک عمل کرنے والے مومن ہوں گے ان کے لیے پورا قیامت کا وقت ایسا ہوگا جیسے ایک نماز پڑھو۔ نماز میں جب آپ جاتے ہیں اثر کی نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، جب نماز پڑھو گے پابندی کے ساتھ تو یہ تمہارے کام آئے گا قیامت کے دن، اور اتنا لمبا وقت جو ہے وہ اتنا ایسے گزر جائے گا جیسے اثر کی نماز پڑھی ہوگی، 5 منٹ میں گزر جائے۔ اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، اے محبوب جو اپنی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو حکم، ان کو اختیار دے دیے، وہ اگر دنیا اختیار کرنا چاہتے ہیں دنیا اختیار کر لیں، اور اگر وہ دین کو اختیار کرنا چاہتی ہیں ہمیں اختیار کرنا چاہتی ہیں تو پھر تو آخر میں جزائی سزا، آخر میں بڑے مقام اور مرتبے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو اختیار دیا تو تمام ازواج مطہرات نے کہا نہیں ہمیں تو حضور چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس میں ذکر ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ رواج تھا اور یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو نہیں اپنی بیوی کو کہہ دے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے تو وہ حرام ہو جاتی تھی بیوی اس کے اوپر۔ تو بہت آئیں بعض کیا نام ہے صحابیہ ہوئی کہ حضرت یاسر
اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بچے بھی ہیں، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا، میں کیا کروں؟ تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں کہنا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا کہہ دے، یہ زہار کہلاتا ہے۔ تو زہار کا یہ کیا نام ہے، اسلام نے یہ کفارہ رکھا ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ یہ غلام آزاد کر دے، یا 2 مہینے کے روزے رکھ لے، یا روزے نہیں رکھتا تھا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے تو کفارہ ادا ہو جائے، وہ بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلی۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بھی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کسی کو کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے تو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اللہ نے فرمایا نہیں، منہ بولا بیٹا جب منہ بولا ہی رہتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے پردہ کرو، غیر محرم نہیں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ بیٹا اس سے شادی نہیں ہو سکتی، شادی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اس کا نام آپ لکھوائیں تو اس کے حقیقی باپ کا نام لکھواؤ، جس نے اس کو پالا ہے اس کا نام مت لکھواؤ اس کو۔ اب آج کل شناختی کارڈ وغیرہ میں نام لکھواتے ہیں جن کے پاس پالا، یہ منع ہے قرآن پاک کے لحاظ سے، حدیث سے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، نبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولا کی کئی معنی ہے، اولا کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، اولا کے معنی قریب کے بھی آتے ہیں، اولا کے معنی افضل کے بھی آتے ہیں، تینوں معنی ہے کہ نبی جو ہے وہ تمہاری کائنات میں تمہاری جان سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ معنی بھی ہے۔ نبی اولا کے معنی یہ بھی ہے، نبی جو ہے وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ بھی معنی بنتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تمہاری جان سے زیادہ تمہارے مالک ہیں، تم اپنے اتنے مالک نہیں ہیں جتنے تمہارے نبی تمہاری جان کے مالک ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آدمی کا اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے چلا جائے، جس سے چاہے شادی کر دے، اس کا اختیار ہے۔ تو نبی تمہارے جان سے بھی اختیار ہے، تمہارے مالک، اگر وہ تمہاری کہیں شادی کر دے تو پھر تمہارے اختیار نہیں کہ انکار کرو۔ اس سے واقعات ہوئے تھے کچھ کے زمانے میں، جو قرآن کی آیت نازل کہ نبی نے فیصلہ کر دیا تو وہی شادی کرنی ہوگی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری جانوں کے وہ مالی ہے تم سے زیادہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ غزوہ خندق کے اندر اور غزوہ احزاب کے اندر، یہ 5 ہجری کو ہوا تھا، یہودی نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور مشرکوں کے ساتھ مل گئے۔ ان کا پرانا طریقہ ہے، ابھی دیکھیں یہودی مل گئے، یہودی کے ساتھ جا کے معاہدہ کر لیا۔ اس زمانے میں یہودی سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے توڑ کے اور مشرک کے ساتھ مل گئے، اور پھر کیا محاصرہ کر لیا مدینے کا۔ جب مدینے کا محاصرہ کیا ہے تو پھر حضور نے فرمایا خندق کھودو تاکہ وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ تو سلمان فارسی وہ بھی لگے ہوئے تھے، خود حضور شامل ہوئے خندقوں کے اندر، اور اس کی کھدائی کے اندر خندق کھود دی گئی۔ اور جب وہ آئے تو پھر کئی دنوں تک انہوں نے 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیا، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا انہوں نے، یہودیوں نے اور مشرکوں نے مل کر۔ تو پھر اللہ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا، اور اتنی زبردست آندھی چلی ہے کہ وہ جو ان کے کیمپ تھے وہ سارے اڑ گئے، ان کے تمام خیمے ان کے اکھڑ گئے، ان کی جو خیمے تھی وہ اکھڑ گئی، ان کی کیلیں اکھڑ گئی ساری کی ساری، ان کی جو جانور بندھے ہوئے تھے وہ سب مر گئے جناب، حتیٰ کہ آدمی ایک دوسرے ٹکرانے لگے، مرنے لگے۔ تو پھر لوگوں نے کہا بھاگ گئے، پھر وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے تمہاری کیسی مدد کی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں جب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جیسی مدد فرماتا ہے۔ یہ بھی اس سے پتہ چل گیا کہ یعنی یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ جب یہ ہماری اس نعمت کو دیکھو کہ مسلمانوں کو ہم کتنی فتوحات عطا کرتے ہیں، کتنی غیر سے مدد کرتے ہیں، باطل کے مقابلے میں ہم ان کی کتنی فتح ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ڈرا مت کیا کرو، یہ بتانے کا مقصد یہ جب بھی باطل کا مقابلہ ہو ڈٹ کے سامنے آؤ، دیکھو اللہ تمہاری کیسی مدد کرے۔ اب وہ حملہ کر رہے ہیں امریکہ صاحب اور کیا نام ہے نائتن صاحب، اور مسلمان ڈرے بیٹھے، ارے آؤ مقابلے میں، دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔